کہتا ہوں آج صبح میں نے خواب دیکھا صبح، اور میں نے یہ دیکھا کہ میں خان کے گھر میں ہوں اور اچانک خان پولیس کی تحویل میں جو ہے وہ ان کو سیفلی پہنچا کے چلے جاتے ہیں کہ خان بری ہو گیا ہے۔ میں خان کے ساتھ لگا ہوتا ہوں اور خان جو ہے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے اور ہماری بڑی گفتگو ہوئی۔ یہ بہت ہی مجھے اچھا لگا، یہ خواب میں نے بڑا انجوائے کیا۔ یہ اب ہمارا خواب بن چکا ہے، اس کی تعبیر ہم ضرور پائیں گے، خان کو نکلوائیں گے انشاءاللہ، آئے گا اپنے قوم کے بیچ آئے گا اور حکومت کو اور ریاست کو سمجھ آئے گا۔ آخری کارڈ کون سا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں میں؟ بتاتا ہوں، خان کا اول کارڈ اور آخری کارڈ پاکستان کے عوام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، کوئی یہاں پہ اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے لیے 1 گھنٹے کا اسپتال میں جا کے بیمار پرسیاں نہیں کرتے ہیں، اتنا نفسی کا عالم ہے، لیکن خان کے لیے لوگ جان ہتھیلی پہ لے کے 3 دن بغیر کچھ کھائے پیے گاڑیوں میں سفر کرتے اور شلے گولیاں لاٹھی چارج یہ سب کچھ بھگتتے ہوئے ڈی چوک آئے اور یہاں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کیا کوئی اپنے عزیز کے لیے بھی اس طرح کر سکتا ہے؟ لیکن خان پہ لوگ جان نچھاور کر رہے ہیں۔ اب پورا پاکستان خان کے پیچھے کھڑا ہے اور پورا پاکستان جو ہے خان ان کی امید بن چکا ہے۔ یہ اگر پاکستان جو ہیں تو پھر خان ہیں، اور اگر آپ پاکستان کو سزا دینا چاہتے ہیں، پاکستان کی سالمیت پہ داو لگانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یہ جرائم اور ان شفاقیت کا تسلسل رکھیں۔ آپ پورے قوم نے دیکھا کس طرح پاکستانی اپنی جان خان پہ نچھاور کر رہے ہیں۔ آج جائیں ملک کے کسی خطے میں جائیں، کسی شہر میں جائیں، لوگ عمران خان کے دیوانے ہیں۔ اور یہ آنے والا مہینہ جو ہے جنوری میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم دوبارہ احتجاج کے قابل ہوں گے، کیونکہ تب تک ہم اپنے ورکرز کو چھڑا چکے ہوں گے اور یہ قانونی جو چارہ ہیں ان سے نپٹ چکے ہوں گے۔ اور آنے والا جو احتجاج ہوگا اس میں اس دفعہ ضد کا عنصر بھی ہوگا، غصے کا عنصر بھی ہوگا اور نفرت کا عنصر بھی ہوگا۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جی ایچ کیو گیٹ پر حملہ تو بہت بڑی سزا اور گناہ ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ جو ہے وہ توہین یا گناہ یا سزا کیوں نہیں ہے، جرم کیوں نہیں ہے؟ نہیں، جی ایچ کیو جو ہے وہ ایک کنٹونمنٹ ہے اور کنٹونمنٹ کو ہم نے ہی کابو کا درجہ دے دیا ہے۔ جی ایچ کیو پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں میں وکیل ہوں، اور وہ جی ایچ کیو پہ تو حملہ ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک گیٹ ہے اس کے پیچھے 2 سے 4 کلومیٹر دور جی ایچ کیو ہے، اس گیٹ پہ جو ہے لوگوں نے پتھر پھینکے تھے اور اس پتھر پھینکنے کے پاداش میں کیونکہ جی ایچ کیو کا نام استعمال کرنا ہے تو اتنا بڑا جرم ہے، عظیم ہو گیا۔ یہاں پاکستان میں سول سپریمیسی کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وزیر دفاع کا کیولکیٹ کھڑا تھا اور ایک ادارے کے سربراہ کا کیولکیٹ نکل رہا تھا، تو ان کو پولیس نے اور پرسنل نے کھڑا کر دیا کہ وہ جائے گا تب آپ جائیں گے، تو لہٰذا آپ کی سول سپریمیسی کی اتنی اوقات ہے۔ اچھا، خان صاحب نے کہا ہے کہ 14 دسمبر سے ہم سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع کریں گے اگر ہمارے 2 مطالبات نہ مانے گئے۔ کیا امپیکٹ، کیا فرق پڑے گا سول نافرمانی سے اگر وہ اعلان کیا ہے اس کے بعد عمل درآمد ہوتا ہے اس پر؟ سول نافرمانی جو ہے بڑی مہلک ہوگی، کیونکہ ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ آپ بے شک اسٹیبلشمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہمیں نشانہ بنائیں، وہ بھی نہیں بنانا چاہیے لیکن آپ تلے ہوئے ہیں۔ کل کا ISPR کا اعلامیہ جاری ہوا کہ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں جو ہے ہمیں پھر انتشاری کہا گیا، ہمیں کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں فوج کو انوالو کر رہے ہیں؟ ماضی میں بھی ماضی میں بھی اس طرح بیانات آئے۔ نہیں، ماضی میں بھی خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے۔ انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کر بل جو ہے وہ جلائے تھے، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا تھا حکومت کو۔ دیکھیں، PTI اور خان صاحب احتجاج کو معیشت یا کسی پرٹیکولر ادارے کو ٹارگٹ کر کے اس طرف نہیں لے جانا چاہتی ہیں جس سے ملک کا نقصان ہو، ملک کی معیشت کا نقصان ہو، ان اداروں کی معیشت کا نقصان ہو۔ اس کے ناخن یہ لیں، خان کو جیل میں پابند سلاسل رکھ کے انہوں نے آسمان پہ پہنچا دیا ہے، اس کی قبولیت کو، اس کی پاپولیرٹی کو، اس کی عربی لذیذی کو۔ مزید کیا کرنا ہے؟ کچھ رہ گیا؟
اور اگر یہ 1.25 سال 1.5 سال کے قیدوبند خان نہ برداشت کرتا تو کیا ہم پاکستان تحریک انصاف اور خان جو ہیں قبولیت کی اس معراج پہ پہنچے ہوتے. اور یہ مزید اب یہ جو ڈی چوک کا ثانیہ ہوا ہے، جو رئی صحیح عوام تھی، جو نیوٹرل تھے، ان کی بھی ہمدردی ہمارے ساتھ ہو گئی ہے. عقل کے ہوش کے ناخن لے اپنی چھوٹی سی بقا اور چھوٹے سے مفادات کے لیے آپ پاکستان کے جڑوں کو جو ہے اچھا سر، یہ فوجی جو مصنوعات ہیں ان کا سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے یا جو ورکر ہیں وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں؟ جو نہیں، میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور ورکر یا جو لوگ ہیں وہ اپنی طور پہ جو ہیں یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی ایسا آفیشیل فیصلہ میرے نوٹس میں نہیں ہے. اچھا، آخری سوال سر، فیصل باوڈا صاحب اس وقت بہت ایکٹیو ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ پیدر پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا کوئی دوسرا رجیم چینج آپریشن تو نہیں ہونے جا رہا؟ کیونکہ بہت کلوزلی اس کو دیکھا جا رہا ہے ان ملاقاتوں کو. بس فیصل باوڈا صاحب جو ہیں اور مولانا صاحب یہ جو ہیں میں ذاتی طور پر جو ہے کوئی خیر کی توقع تو نہیں رکھ رہا. باقی پارٹی کا یہ نظریہ نہیں ہے. پارٹی ابھی بھی مولانا صاحب سے امید لگائے بیٹھی ہے، لیکن مولانا صاحب نے جو ہے عین وقت پہ جو ہیں پھر ملک کی سالمیت کا خیال. فائنل کال کے بعد خان صاحب کی کوئی رہائی دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں یا پھر دور تک نظر نہیں آ رہی؟ اب کس کیس میں پابندی سلاسل 9 مئی کے یہ کسی پیٹے کیس جب یہ خود جیل میں تھا انہوں نے پیچھے سے بنا دی. یہ کیسز ہیں 9 مئی کے، یعنی جتنے کیسز ہیں ان سب میں تقریباً قیادت جو ہیں باہر ہیں، اور خان پہ تو فزیکل پارٹیسپیشن کا کیس ہی نہیں ہے، اس پہ تو عیانت کا ہوگا جی اس کے کہنے پہ ہوا ہے. تو عیانت میں سوائے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی کسی اور کو سزا نہیں ہوئی. تھینک یو. کیا جا رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے یا جو ورکر ہیں وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور ورکر یا جو لوگ ہیں وہ اپنی طور پہ جو ہیں یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی ایسا آفیشیل فیصلہ میرے نوٹس میں نہیں ہے. اچھا، آخری سوال سر، فیصل باوڈا صاحب اس وقت بہت ایکٹیو ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ پیدر پہ ملاقاتیں ہو رہی ہے، کیا کوئی دوسرا رجیم چینج آپریشن تو نہیں ہونے جا رہا؟ کیونکہ بہت کلوزلی اس کو دیکھا جا رہا ہے ان ملاقاتوں کو. بس فیصل باوڈا صاحب جو ہیں اور مولانا صاحب یہ جو ہے میں ذاتی طور پر جو ہے کوئی خیر کی توقع تو نہیں رکھ رہا ہوں. باقی پارٹی کا یہ نظریہ نہیں ہے. پارٹی ابھی بھی مولانا صاحب سے امید لگائے بیٹھی ہے، لیکن مولانا صاحب نے جو ہے عین وقت پہ جو ہیں پھر ملک کی سالمیت کا خیال فائنل کال کے بعد خان صاحب کی کوئی رہائی دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں یا پھر؟ دیکھیے، خان اب کس کیس میں پابند سلاسل ہے. 9 مئی کے یہ کسی پیٹے کیس جب یہ خود جیل میں تھا انہوں نے پیچھے سے بنا دی ہے. تو یہ کیسز ہیں 9 مئی کے، یعنی یہ جتنے کیسز ہیں ان سب میں تقریباً قیادت جو ہیں باہر ہیں، اور خان پہ تو فزیکل پارٹیسپیشن کا کیس ہی نہیں ہے، اس پہ تو عیانت کا ہوگا کہ جی اس کے کہنے پہ ہوا ہے. تو عیانت میں سوائے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی کسی اور کو سزا نہیں ہوئی ہے. اللہ تحریک انصاف میں دڑا بندی کچھ زیادہ ہی شروع ہو چکی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا مصدقہ اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، سوشل میڈیا کے صحافیوں اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں میں یہ فرق ہے کہ سوشل میڈیا کے صحافی زیادہ تر بے باک ہوتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کی مجبوریاں ہوتی ہے، اور جو صحافت 26 نومبر کے بعد الیکٹرانک میڈیا پہ ہم نے دیکھی ہیں دنیا میں کہیں نہیں دیکھی ہیں. یعنی سینئر صحافی جو ہیں اس قتل عام کو مشکوک بنا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آواز بنتے قوم کی اور یہ پکار ہوتی کہ گولی کیوں چلائی، پاکستانیوں کی لاشیں کیوں گرائی، کون سا ڈی چوک جو ہیں وہ وہاں پہ یہ کوئی غلاف کعبہ کی چوکیداری کر رہے تھے، اور اس کے ڈسکریشن کا کوئی ان کو اندیشہ تھا جو انہوں نے جناب پاکستانیوں پہ گولی چلا دی. اور نہتے لوگوں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے. یہ الزام نہیں ہے کہ کہیں پہ جو ہے لوٹ مار ہوئی، بینک ہیں وہاں پہ، کمرشل مارکیٹیں ہیں، دکانات ہیں، کوئی ایک پتہ تک جو ہے اس کے چوری کا کوئی الزام نہیں لگا. لیکن انہوں نے جناب لاشیں گرا دی، اور پہلے سے خود ہی وہ وفاقی وزراء دھمکیاں دے رہے تھے کہ جی اگر آئیں گے تو پھر آپ کو گولیوں کو نپٹنا ہوگا. تو لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ خان کے لیے آواز کو دبا سکتے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہمیں لاشیں درکار ہیں،
لیکن آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ آپ لاشیں دینا چاہتے تھے. آپ اس تحریک کو، اس جدوجہد کو، اس احتجاج کو گولی کے زور سے دبانا چاہتے ہیں. اور آپ نے سب سے بڑا احمقانہ فعل یہ کیا، 200 دن ہمارا دھرنا جاری رہتا، اتنی خبر نہیں بننی تھی جتنی خبر آپ نے گولیاں چلا کے آدھے گھنٹے میں پورے دنیا میں عالمی برادری کو، سول سوسائٹی کو، انسانی حقوق کی تنظیموں کو اپنا دشمن بنا لیا. آج پورے پاکستان کی حکومت کی، سرکار کی لعنت اور پٹکار پڑ رہی ہے. اور پاکستان کے حوالے سے جو تاثر ابھرا ہے پوری دنیا میں کہ ٹوٹلیٹیرین رجیم ہے، یہاں پہ کوئی انسانی حقوق کا احترام نہیں ہے، اور یہاں پہ اپنی شہریوں پہ ڈی چوک اسلام آباد کا پائے تخت بننے کے بعد سے لے کر آج تک ہزاروں احتجاج ہوئی ہے. کس حکومت نے گولی چلائی ہے؟ اور آپ نے گولی کس قانون کے تحت چلائی؟ قانون کوئی نہیں ہے، تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے گولی نہیں چلائی. اور ان کو پتہ ہے کہ گولی چلا کے قتل کرنے کے نتیجے میں یہ 302 جس کی سزائے موت ہے، اس میں یہ ملزم گردانے جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ اب انکار کر رہے ہیں. لاشیں کدھر ہے؟ لاشیں جو ہیں وہ ان کی تو تدفین کر دی ہیں، اور جو لاشیں ابھی آپ بیچ رہے ہیں، کل لکی مروت میں، پرسوں لکی مروت میں عمریات نامی آدمی جو ہے، جو بنو کا ورکر تھا، جو یہاں سے گمشدہ تھا، اس کی لاش لکی مروت کے تترخیل موضع سے برآمد ہوئی ہے، اور وہ تازہ لاش تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے بعد میں مارا گیا ہے. اور 107 ہمارے ورکر جو ہیں وہ گمشدہ ہیں، وہ کسی کے بچے ہیں، کسی کے سہاگ ہیں، کسی کے باپ ہیں. اتنا بھی رحم نہیں ہے. کیوں کر مار رہے ہیں ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ آپ کیوں ہم سے پھر آپ نے، چونکہ پشتونوں نے اس میں بڑا حصہ ڈالا، تو آپ نے پشتونوں کو نشانی عبرت بنانا شروع کیا. اسلام آباد کی پولیس جو ہے پشتونوں کو یرغمال بنائی بیٹھی ہے. آپ کا پشتون ہونا جرم ٹھہرا ہے. اگر آپ کی ان حرکات نے جو تکلیف دی ہیں تمام پشتون کو، جو افغانستان میں ہیں، جو خیبر پختونخوا میں ہیں، جو بلوچستان اور پنجاب اور سندھ میں ہیں، آپ نے ایک قومیت کو ان کی لسانیت کی بنیاد پہ اپنے ظلم، جبر اور سفاکیت کا نشانہ بنایا ہے. یہ آپ کا عمل جو ہے ملک کی جڑیں کاٹنے کے مترادف ہے، اور آپ پشتونوں کو ضد پر ابھار رہے ہیں، آپ پشتونوں کو انتقام پر ابھار رہے ہیں. بس کرو. یہ پاکستان ہمیں عزیز ہیں، محبوب ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، نہ کریں اس کے ساتھ ایسا. آج آپ پشتونوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر یہ کنڈون ہوتا ہے، کل آپ بلوچوں کے ساتھ، جو پہلے سے آپ کے ظلم و جبر کا شکار ہیں.